مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب ضرور کریں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے، ذوق شوق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ نہایت قابل احترام دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسجد میں آنے کی، نماز پڑھنے کے لیے، یہاں تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بے شک وہ لمحے قیمتی ہوتے ہیں جو اللہ کے ذکر میں گزر جاتے ہیں، اور ہر وہ لمحہ، وہ وقت بیکار ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضی کے اندر گزر جائے۔ اللہ تعالیٰ اس نماز اور جمعے کی برکت سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے۔ آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید لا ریب اور بے عیب کتاب میں سے سورۃ البقرہ کی پہلی آیات تلاوت کی ہیں۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، یہ وہ حروف ہیں جن کا معنی اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، اس کے علاوہ عام لوگوں کی رسائی اس کے معنی تک نہیں ہے۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں۔ کون سی کتاب؟ قرآن مجید۔ یہ اللہ کا ایسا کلام ہے، یہ شک و شبے سے بالا تر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ جبریل امین اسے وقتاً فوقتاً لے کر آتے رہے، حتیٰ کہ تقریباً 23 سال کے عرصے کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے یہ قرآن ہدایت کا ذریعہ اترتا رہا، نازل ہوتا رہا۔ فرمایا ھدی للمتقین۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کے اندر، اس قرآن کے اندر ایسی خوبصورت نصیحت رکھی ہے کہ جو پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ متقین کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، کہ جس دل کے اندر تھوڑا سا بھی اللہ کا ڈر ہوگا تو وہ یہ کتاب پڑھے گا تو اس کو ہدایت کا نور مل جائے گا۔ ہاں اگر اللہ کا ڈر نہ ہو، خوف نہ ہو، بندہ اپنی ضد پر آ جائے، نہ ماننے پہ آ جائے، تو پھر اسے کوئی بھی شے فائدہ نہیں دے سکتی۔ فرمایا ھدی للمتقین، تھوڑا سا بھی اللہ کا ڈر ہوگا، خوف ہوگا، اللہ سے ڈرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑا ہدایت کا نور ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقین لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کہتے ہیں بن دیکھے کو، اللہ کو نہیں دیکھا، اس پر ایمان لے کر آتے ہیں۔
جنت کو نہیں دیکھا ایمان لے کر آتے ہیں، جہنم کو نہیں دیکھا اس پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ قیامت کے دن کا نہیں پتہ مگر اللہ اور اس کے رسول نے بتایا، ایمان لے کے آتے ہیں کہ دنیا آزمائش ہے، سزا اور جزا کا ایک دن مقرر ہے اور وہاں پر ہی سب کے لیے حساب و کتاب ہونا ہے، تو ایمان لے کر آتا ہے بن دیکھے۔ دائیں اور بائیں کندھے پر فرشتے ہیں، دیکھا نہیں ہے، ایمان لے کے آتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، خود بھی نماز پڑھتے ہیں، دوسروں کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ آتا ہے کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روکے، نماز سے روکے، ذکر سے روکے۔ نماز ایسا دین کا ستون ہے کہ فرمایا اگر یہ گرا دیا تو گویا پورے دین کی عمارت گر جائے گی۔ مطلب یہ کہ انسان کے سارے اعمال اس نماز پر کھڑے ہیں۔ جو بندہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے اللہ کو سجدہ کرنا اچھا نہیں سمجھتا، یا اس کے پاس وقت نہیں ہے کہ جس خالق اور مالک نے پیدا کیا اس کو سجدہ کرے، تو فرمایا اس کے سارے اعمال جو بھی نیکی کرے گا ضائع کر دی جائے گی، اس کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہوتا۔ جتنے مرضی نیک عمل کر لے، اگر نماز نہیں پڑھتا اس کے سارے اعمال ضائع کر دیے جاتے ہیں، سارے اعمال اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ ان کو رد فرما دیتا ہے۔ اتنی اہم عبادت ہے کیونکہ یہ شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم دیا، اتنا خوبصورت نظام دیا، تو انسان پر یہ شکر واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے کہ وہ اپنے ان اعضاء سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اے رب تو نے مجھے ایسا ایسا بنایا، اتنا خوبصورت پیدا کیا اور پھر اتنا پیارا جسم دیا، تو اپنے جسم کے اعضاء پہ جب سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے، تب ہی وہ شکر ادا ہوتا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ ناشکرا ہوتا ہے، اللہ کا ناشکرا ہوتا ہے، ناشکری کرنے والا ہوتا ہے۔ فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے، عطا فرماتا ہے، اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو مال دیتا ہے تو اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تیسری نشانی یہ بیان فرمائے، پہلی نشانی کہ وہ غیب پر ایمان لے کر آتا ہے، دوسری نشانی نماز قائم کرنے والا ہوتا ہے، تیسری نشانی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہوتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں ہوگا۔ رب تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر مختلف مقامات پر خرچ کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ جیسے زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، تو جہاں جہاں نماز کا ذکر فرمایا اکثر بالکل اس کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ یعنی یہ اتنی اہم عبادت ہے کہ نماز جیسی اہم عبادت کے ساتھ اس کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے۔ یہ خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، رب تعالیٰ قرآن پاک میں کئی جگہ پر اس کی مثالیں دیتا ہے، اس کو سمجھاتا ہے، خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ایک جگہ پہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے کی مثال اس دانے کی طرح ہے جو زمین کے اندر بویا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس زمین سے پودا اگاتا ہے،
اور اس پودے پر 700 دانے لگ جاتے ہیں. کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال ایسے ہے. فرمایا بعض اوقات بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 1 کے بدلے میں 10 دیتا ہے. بعض اوقات بندہ خرچ کرتا ہے، رب تعالیٰ 1 کے بدلے میں 70 دیتا ہے، 1 کے بدلے میں 100 دیتا ہے. کبھی کبھی 1 کے بدلے میں 700 گنا تک ثواب بڑھ جاتا ہے. اخلاص کی بات ہے کہ بندہ کس نیت سے دے رہا ہے اور اس میں کتنا اخلاص ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر کتنا یقین رکھتا ہے. اسی حساب سے اللہ تعالیٰ اس کو ملٹیپلائی کرتا ہے، اس کو اور زیادہ بڑھا کر اس بندے کو دیتا ہے. اب یہ جو بڑھوتری ہے اس پر یقین کامل مومن رکھتا ہے. ناقص مومن شک میں پڑ جاتا ہے. ناقص مومن سمجھتا ہے کہ میری جیب سے یہ پیسہ نکلے گا، کسی اور جگہ پہ چلا جائے گا تو میرے پاس اتنے کم ہو جائیں گے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، قدرت ہے کہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بڑھا کے عطا فرماتا ہے. ہاں ایسا تو ہو سکتا ہے کہ کافر ہو اس بات پر یقین نہ کرے، لیکن مومن ہو، اللہ پر یقین رکھنے والا ہو، پھر اللہ وعدہ فرما دے، اس کا رسول بتا دے اور پھر بھی بندہ یقین نہ کرے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کا ایمان کمزور ہے، وہ شک میں مبتلا ہے. مومن ایسا نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے. آپ نے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کو موجود ہے. آپ کو بتایا گیا کہ حضور سب کچھ جو ہے وہ ایک بکری تھی، اس کا سارا گوشت کھا لیا ہے تو تھوڑا سا ایک حصہ اس کا پڑا ہے، وہ بچا ہوا ہے، باقی سارا ختم ہو گیا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو خرچ ہو گیا ہے، جو گوشت استعمال ہو گیا ہے وہ باقی رہ گیا ہے، اور جو یہ پڑا ہے یہ جب اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا جائے گا تو یہی وہ ہوگا جو بچ جائے گا. یعنی قبر میں بھی کام آئے گا، حشر والے دن بھی کام آئے گا. صدقے کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو، غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. کیا مطلب؟ بندہ گناہ کرتا ہے، خطا کا پتلا ہے، صغیرہ کبیرہ گناہ ایک دن میں نامعلوم کتنے ہو جاتے ہیں. اب بندے کو سوچنا ہے کہ میں وہ کون سا ایسا کام کروں کہ جس کام کے کرنے سے اللہ تعالیٰ میری طرف سے جو ناراضی ہے اس کو دور فرما کے مجھ سے راضی ہو جائے، مجھ پر اپنا غضب نہ فرمائے، مجھ پر اپنا غصہ نہ فرمائے. تو وہ کون سے کام ہیں؟ ان میں سے ایک صدقہ ہے. جب آپ سے غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، اب آپ معافی مانگنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے یہ کریں کہ صدقہ کریں، کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کریں. کسی مریض کو دے دیں، غریب رشتہ داروں کو دے دیں، غریب مسکین لوگوں کو کچھ دے دیں، کسی کو کچھ کھلا دیں، کسی کی اور کسی طرح سے مالی یا کسی اور طرح سے خدمت کر دیں. تو یہ ایسا صدقہ ہے کہ جب آپ یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اس قدر پسند ہے کہ رب تعالیٰ اس بندے پر غضب نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمانے لگ جاتا ہے. صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات کو ٹالتا ہے.
کتابوں میں آتا ہے کہ صبح کے وقت اور شام کے وقت یہ دو وقت ایسے ہیں جن دو وقتوں میں فرشتے دعا کرتے ہیں۔ صبح کے وقت فرشتے دعا کرتے ہیں، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرے اس کو اور زیادہ عطا فرما، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ نہ کرے، اپنا ہاتھ تنگ کر لے، تو اس کے مال کو تباہ فرما، ہلاک فرما۔ تو صبح کے وقت بھی شام کے وقت بھی فرشتے یہ دعا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ صبح اور شام کے وقت یعنی فجر کی نماز کے بعد اور عصر یا مغرب کی نماز کے بعد کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں، چاہے وہ 10 روپے ہوں یا 20 روپے۔ یہ الگ بات ہے کہ آدمی کسی پیشہ ور یعنی پروفیشنل بھکاری کو دے یا خالص کسی صحیح جگہ پر دے، اس کا خیال تو بندے کو خود کرنا چاہیے کہ اگر آپ پروفیشنل کو دیتے ہیں، پیشہ ور کو دیتے ہیں، تو اس سے کسی غریب کا فائدہ نہیں ہوتا، کسی مسکین کو فائدہ نہیں ہوتا، کسی دکھی آدمی کو فائدہ نہیں ہوتا۔ ان کی تو بے انتہا کمائی روزانہ کی ہو جاتی ہے، تو ان کے پیٹ میں جو کچھ جاتا ہے یا جو شے بھی وہ خریدتے ہیں اس کیا دعا نکلنی اور وہ کیسا ثواب کا ذریعہ بننا، وہ تو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں، پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں۔ تو 10-20 روپے اللہ کے راستے میں صبح شام کو اگر بندہ خرچ کر دیتا ہے تو بہت ساری مشکلات اور پریشانیوں سے، آفات سے، بلیات سے، حادثات سے بندہ بچ جاتا ہے۔ خصوصاً بندے کی دکان ہے تو بندہ دکان چلانے کے لیے نکلا ہے، کوئی کاروبار ہے یا کہیں نوکری کرتا ہے، جاب کرتا ہے، اس جاب کے لیے صبح سویرے نکلتا ہے، تو آپ سفر پہ جا رہے ہیں، موٹر سائیکل پہ، گاڑی پہ یا اپنی دکان پہ جا رہے ہیں، چاہے پیدل جا رہے ہیں، تو آپ صبح کے وقت 10-20 روپے صدقہ ضرور کر دیا کریں۔ یہ پرانے وقتوں میں ہر بندے کی عادت ہوتی تھی، یہ بہت ضروری شے ہے۔ اس سے آپ کا جو راستہ ہے نا، اس راستے کی مشکلات سے آپ بچ جاتے ہیں، اس راستے کی پریشانی سے آپ بچ جاتے ہیں، راستے کے حادثات سے آپ بچ جاتے ہیں۔ جو شے آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے، وہ نگرانی پر مقرر ہو جاتے ہیں، فرشتے حفاظت کرتے ہیں، بندے کی حفاظت کرتے ہیں، اس بندے کی جس نے اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی رب تعالیٰ نے انہیں ہر شے پر حکومت عطا فرمائی، بہت بڑی بادشاہت عطا فرمائی، ہوا اور جنات کو بھی ان کے لیے مسخر فرما دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے پاس ایک پرندہ آیا، اس پرندے نے آ کر شکایت کی کہ میرا فلاں درخت پر گھونسلہ ہے، اس گھونسلے پر میں انڈے دیتی ہوں، ابھی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ایک بندہ آتا ہے اور وہ ہمارے بچے جو ہے اٹھا کے لے جاتا ہے، بھون کر کھا جاتے ہیں۔ تو آپ سے اس بندے کی شکایت کرنے آئے ہیں، اس کے خلاف کچھ کیجیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 2 جنوں کو بلایا، جنات وہ بڑے طاقتور تھے، ایک جن کی ڈیوٹی مشرق کی طرف تھی، دوسرے جن کی ڈیوٹی مغرب کی طرف تھی۔ ان دونوں جنات کو کہا کہ تمہاری یہ ڈیوٹی ہے، اس پرندے کے ساتھ بار بار ایسے ہو رہا ہے، تو جب یہ پرندہ انڈے دے، ان کے بچے نکلے، تو ان کے بچوں کی حفاظت تم 2 فرشتوں نے کرنی، اور جو بندہ ان کے بچوں کو
اٹھانے کی کوشش کرے اس کا سر قلم کر دینا۔ جنات کی ڈیوٹی لگ گئی، اس پرندے کے اسی طرح بچے نکلے تو وہ بندہ آیا اور اس نے آرام سے وہ بچے اٹھائے اور گھر گیا، اپنے بچوں کے ساتھ بھون کر اس کو کھا لیا۔ وہ پرندہ آ گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اسی طرح شکایت لے کے کہ آپ نے جنات کو مقرر کیا تھا، اس کے باوجود ایسے ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت غصہ آیا، جلال آیا۔ آپ نے ان دونوں جنات کو بلایا، کہا کہ تمہاری ڈیوٹی لگائی تھی، پھر ایسا کیسے ہو گیا؟ ان جنات نے کہا کہ ہماری عرض بھی سنیے۔ ہوا اس طرح کہ جب وہ آدمی درخت پر چڑھنے لگا، ان بچوں کی طرف بڑھنے لگا، ہم اس کو پکڑنا چاہ رہے تھے، ادھر سے فرشتے آئے۔ ایک فرشتے نے یہ مشرق والے جن کو ٹانگوں سے پکڑا اور اٹھا کے پھینکا، وہ مشرق کی طرف چلا گیا۔ دوسرے فرشتے نے دوسرے جن کو ٹانگ سے پکڑا اور مغرب کی طرف اٹھا کر پھینک دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی حیرانی ہوئی۔ آپ نے اس بندے کو بلوایا، اس بندے سے پوچھا کہ یہ تیرا کون سا ایسا عمل ہے کہ تیری حفاظت کرنے کے لیے فرشتے آ جاتے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ اس طرح میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا، کچھ اللہ کے راستے میں دیا تھا، اس وقت سے یہ معاملہ چلا آ رہا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی بندہ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، اس دور کے اندر ایک بندہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھوک میں بہت زیادہ تنگ ہو گیا، تنگ دستی آ گئی، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، چیزیں بھی بیچ لیں۔ اب بچوں کی بھوک برداشت نہیں ہوتی تھی، دیکھی نہیں جاتی تھی، تقدیر کا ان کو پتہ تھا۔ تو وہ بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلا گیا، عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھی ہوتی ہے، سب کچھ پہلے سے لکھا ہوتا ہے، بندے نے جتنا بھی رزق کھانا ہوتا ہے اس کی پیدائش سے بھی پہلے لکھ دیا جاتا ہے، مقرر کر دیا جاتا ہے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے کہ میری تقدیر میں جتنا بھی رزق لکھا ہوا ہے، مجھے سارا رزق ایک ہی مرتبہ اکٹھا دے دیا جائے۔ اب بھوک سے عالم بہت خراب ہے، حالت بیان سے باہر ہے، بھوک برداشت نہیں ہو رہی۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ میری تقدیر میں جتنا بھی مال لکھا ہوا ہے وہ رزق مجھے ایک ہی مرتبہ اکٹھے کر دے دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ہے بندے تو ایسی دعا کیوں مانگ رہا ہے؟ ایک ہی دفعہ کھا جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس بندے نے عرض کی کہ اب بھوک سے یہ عالم ہے کہ مرنے کے قریب ہے، میں چاہتا ہوں ایک ہی بار مل جائے، میں اور میرے بچے رج کے کھا لیں، پھر موت آ جائے گی، مر جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس کو سارا رزق ایک ہی مرتبہ اکٹھا دے دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں، اسی بستی سے گزر ہوتا ہے اس بندے کو مبارکباد دینے کے لیے، تو دیکھتے ہیں کہ وہاں بہت بڑا مجمع ہوتا ہے، لائن لگی ہوتی ہے، لوگ ہی لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ یہاں اتنا مجمع کس وجہ سے ہے، یہ لوگ اکٹھے کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کوئی آدمی ہے یہاں پر صدقہ خیرات کرتا ہے، اس نے دیگیں پکوائی ہوئی ہیں، لنگر تقسیم ہو رہا ہے، سارے لوگ یہاں پر کھانا کھا رہے ہیں۔
انہوں نے پوچھا بھئی کون ہے؟ انہوں نے بتایا فلاں آدمی ہے۔ وہی آدمی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس جاتے ہیں، اس بندے کو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ تم نے تو کہا تھا کہ تمہارے پاس جو رزق آئے گا اللہ اگر سارا تمہیں اکٹھا دے دے گا تو تم رج کے خود بھی کھاؤ گے، اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلاؤ گے، تو یہ تو تم لوگوں میں تقسیم کر رہے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس بندے نے کہا کہ اتنا رزق تھا، میں نے بھی رج کے کھا لیا، میرے بیوی بچوں نے بھی رج کے کھا لیا، اب جو باقی بچ گیا نا، میں نے کہا کہ یہ سارے علاقے والوں کو بلا لیتا ہوں اور سب کو کھانا کھلا دیتا ہوں، اور یہ روزانہ کی اس کی روٹین جاری رہی۔ عرصہ گزر گیا اور اس کا لنگر اسی طرح چلتا رہا، اور زیادہ بڑھتا رہا، دسترخوان وسیع ہوتا رہا، دیگوں کی تعداد بھی بڑھتی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گئے، عرض کیا اے اللہ اس کا مال تو ختم ہونے کے قریب ہی نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بندے نے میرے ساتھ سودا کر لیا، میں نے بندے کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، تو مجھے 1 دے میں تجھے 10 دوں گا، تو مجھے 1 دے میں تجھے 10 دوں گا۔ اب میں نے اسے سارا مال اکٹھا دے دیا، اس نے کیا کیا؟ وہ لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ اب جب یہ لوگوں میں تقسیم کرتا ہے وہ 10 گنا اور بڑھ جاتا ہے، وہ تقدیر والا اس کا سارا رزق ختم ہو چکا ہے، اب یہ جو تقسیم کرتا جا رہا ہے یہ وہ 10واں حصہ اسے بار بار مل رہا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے اس طرح سے اس کی بڑھوتری ہوتی ہے، وہ مال اس طرح بڑھتا رہتا ہے، خصوصاً جب گناہ ہو جائے، لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، خودکشی کر لیتے ہیں۔ خودکشی کرنا اس غلطی یا گناہ کا وہ حل نہیں ہے۔ لوگ بالکل نماز چھوڑ دیتے ہیں یا شراب پینا شروع کر دیتے ہیں، شراب پینے لگ جانا، اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ دینا، یہ اس گناہ کرنے کے بعد کا حل نہیں ہے، بلکہ گناہ کرنے کے بعد کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے، رب تعالیٰ اس بندے کو معاف فرما دیتا ہے، اس بندے کے لیے بخشش اور معافی کا اعلان ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہونے لگ جاتا ہے، پھر آنسو بہائے، توبہ کرے، معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ رب تعالیٰ تو اتنا رؤوف ہے، رحیم ہے، بندے کے لیے بخشش کے فیصلے فرما دیتا ہے۔ ایک آدمی تھا، اس آدمی نے ایک بزرگ سے دعا کے لیے کہا، ان کا کاروبار تھا، کاروبار میں بڑا نقصان ہو گیا، کاروبار میں نقصان ہوا تو اللہ والوں کے پاس کیا، بزرگوں کے پاس کیا، ان سے دعا کروائی کہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض کیجئے، میرے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے رزق عطا فرمائے تو میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی بہت زیادہ خرچ کروں گا۔ اللہ والوں نے دعا کی، رب تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، اس بندے کا کاروبار بڑھ گیا، کاروبار وسیع ہو گیا، اب وہ بندہ دل کھول کے خرچ کرتا، یعنی اس کا کاروبار بھی تھا اور ادھر وہ دل کھول کے لوگوں میں بھی بہت زیادہ خرچ کرتا، روزانہ کئی لوگوں میں تقسیم کیا کرتا۔ ایک دن ایسے ہوا کہ جب پہلی دفعہ وہ اللہ والوں کے پاس آیا تھا دعا کرانے کے لیے تو انہوں نے 2 روٹیاں دی تھی، انہوں نے کہا تھا یہ لے جاؤ، تمہارے گھر والے بہت بھوکے ہیں تو یہ ان کو کھلاؤ، پھر کوشش کرنا اللہ تعالیٰ تمہارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو وہ جب واپسی آ رہا تھا تو راستے میں اس نے ایک عورت کو دیکھا، اس کے چھوٹے بچوں کو دیکھا، وہ بھوک سے نڈھال تھے، انہوں نے روٹی کا سوال کیا، اس بندے نے وہ 2 روٹیاں ان کو دے دی کہ میرے بیوی بچوں کے لیے اللہ پھر کوئی سامان پیدا فرما دے گا، ابھی یہ بھوکے ہیں میں ان کو دے دیتا ہوں۔
تو ایک دن وہ بیٹھا حساب کر رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ مجھے تو جنت میں بہت بڑا مقام ملے گا کہ میں نے اتنے لوگوں میں خرچ کیا ہے، اتنے لوگوں میں تقسیم کیا ہے، رزق بانٹا ہے۔ تو وہ ایک دن حساب کر رہا تھا کہ میرے تو درجات اتنے بلند ہو جائیں گے، اتنے بلند ہو جائے گا، اپنے آپ کو جنت کے اعلیٰ ترین درجات میں پہنچا چکا تھا۔ تو ایسے میں اس کو نیند آ گئی، سویا تو دیکھتا ہے خواب میں دیکھتا ہے کہ قیامت کا منظر ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب و کتاب ہو رہا ہے۔ تو اس کے جو گناہ ہیں ان کو جب تولا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں اس نے جتنا بھی لوگوں کے اندر خرچ کیا ہے اس کو تولا جاتا ہے، تو وہ خرچ کرنا بالکل ہی تھوڑا سا وزن رکھتا ہے اور اس کے گناہوں کا وزن بہت زیادہ ہو جاتا ہے، بہت بڑھ جاتا ہے، اتنا اس کے گناہوں کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ اب اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہونا تھا، وہ بندہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ میں نے اتنا جو خرچ کیا تو میرے گناہوں کے معاملے میں تو یہ بہت کم ہے۔ پھر ایسے ہوتا ہے کہ ایک فرشتہ 2 روٹیاں لے کے آتا ہے، وہ 2 روٹیاں اس کے نیک اعمال کے پلڑے میں رکھی جاتی ہیں، تو وہ نیکیوں والا پلڑا اتنا وزنی ہو جاتا ہے، اتنا وزنی ہو جاتا ہے کہ اس بندے کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس بندے کی جاگ ہو جاتی ہے، اسے اپنی بات پہ شرم اور ندامت محسوس ہوتی ہے کہ جو کچھ اس نے اتنا خرچ کیا لیکن اس میں نمود تھا، نمائش تھی، شہرت تھی، خواہش تھی۔ اس نے سوچا بھئی میں نے جو اتنے لوگوں کو دیا تو میں اتنا بڑا جنتی ہو گیا، تو اس کے نام اعمال پہ کوئی اثر ہی نہ پڑا، وزن اتنا کم تھا۔ لیکن جو خلوص سے 2 روٹیاں اس نے دی تھی، اس عورت کو، جو عورت بھوکی تھی، اس کے بچے بھوکے تھے، اس عورت کی آنکھ سے جو 1-2 آنسو نکلے وہ اتنے وزنی ہو گئے، اس کا وزن اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بخشش کا فیصلہ کر دیا۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے اندر اخلاص، اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کر دینا، اس کی ہی قدر ہے، اسی کی قیمت ہے، اسی کی ویلیو ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور محبت سے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب ضرور کریں۔